السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں شامل بے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے۔ وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے کراتودروں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے قاسم کا بھائی اسماعیل وہاں پہنچتا ہے۔ سپاہی اس سے ہتھیار لے لیتا ہے اور وہ ہتھیار دینے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ شامل بھی اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسماعیل۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل ان تک جا پہنچتا ہے اور شامل پوچھتا ہے خیر ہو اسماعیل صاحب، یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اسماعیل کہتا ہے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا شامل بھی۔ شامل پوچھتا ہے خیر کے لیے تلاش میں تھے یا شر کے لیے؟ جواباً اسماعیل کہتا ہے میرا بھائی قاسم، اس نے طویل عرصے سے توازن سیاست کی باتیں کر کے اتحاد قائم کر رہا ہے۔ شامل کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم ان اتحادوں اور ان کی سرداری کو مٹانے آئے ہیں۔ اسماعیل کہتا ہے کیا ایسا ہے؟ تو شامل کہتا ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسماعیل کہتا ہے چرواہے بھی جانتے ہیں کہ آپ دوجیا کا راستہ استعمال کر رہے ہیں، میرے بھائی کو بھی معلوم ہے کہ آپ یہاں سے آئیں گے۔ یہ سن کر شامل کہتا ہے تو پھر اسے مرد کی طرح ہمارا سامنا کرنا چاہیے۔ اسماعیل کہتا ہے عثمانیوں اور ہماری زمینیں الگ ہیں لیکن ہمارا خون ایک ہی ہے، بالکل جیسے میرا اور میرے بھائی کا ہے۔ میرا بھائی کل پونڈ سے سورماؤں کی بڑی فوج لے کر آیا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ دوجیا سے آئیں گے۔ میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں تاکہ آپ گھات میں نہ پھنسیں۔ کرکٹ پوچھتا ہے ہمیں کیا پتا، شاید تم ہی ہمیں گھات میں پھنسا رہے ہو۔ تو اسماعیل کہتا ہے اب یہ آپ پر منحصر ہے، چاہو تو یقین کرو، چاہو تو مجھے جھوٹا سمجھو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسماعیل چلا جاتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ ولاد کے ساتھ محمود پاشا کے پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے انسان ایسے وقتوں میں کسی امید سے جڑنا چاہتا ہے ولاد، تمہیں کیا لگتا ہے کہ محمود پاشا زندہ رہیں گے؟ جواب میں ولاد کہتا ہے میں نے خدا سے سوال کرنے چھوڑ دیے ہیں شہزادے، میں اب اپنا کام خود کرتا ہوں، لیکن زندگی نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، کبھی کبھی موت نہیں امید انسان کو مار دیتی ہے۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے پھر کون سی چیز زندہ رکھتی ہے؟ اگر امید مار دیتی ہے تو محمود پاشا کو کون سی چیز زندہ رکھے گی؟ ولاد کے جواب دینے سے پہلے سلطان وہاں داخل ہوتے ہیں اور حکیم سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ جواباً حکیم کہتا ہے حالت نازک ہے سلطان معظم، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے میرے سلطان ولاد کہتا ہے کہ امید انسانوں کو مار دیتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی چیز زندہ رکھتی ہے۔ تو ولاد انہیں کرمانیوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایک دم سے کہتا ہے انصاف شہزادے انصاف، محمود پاشا ایک ریاستی شخص اس وقت نہیں مرتا جب وہ جان دیتا ہے، بلکہ اس وقت مرتا ہے جب وہ ریاست جس کے لیے وہ قربان ہوا وہ انتقام لینے میں ناکام رہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان مصطفیٰ سے کہتے ہیں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے ولاد سے کہہ رہا ہے یہ پہلا سیاسی سبق تھا جو لالا محمود پاشا نے مجھے دیا میرے سلطان، ظالم پہ رحم کرنا مظلوم پہ ظلم ہے۔ یہ سن کر سلطان یوسف سے کہتے ہیں جلد از جلد دیوان جمع کرو، ہر کوئی میرے خیمے میں آئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں جانشین سپاہی کھوجی کتوں کے ساتھ کرمان کے ایلچیوں کے نشان تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ نشان تلاش کرتے کرتے کھوجی کتا ایک طرف زور لگاتا ہے، یہ دیکھ کر سپاہی کہتا ہے آغاؤ یہاں کچھ ہے، ادھر آؤ۔ تلاش کرتے ہوئے انہیں وہاں سے ایک تیر ملتا ہے۔ الیاس آغا تیر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ کرمان کا نشان ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب رات کے وقت کرمان کا ایلچی بھوک لگنے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں رکا تھا۔ ایک سپاہی نے اسے کہا تھا ان لوگوں نے ہمیں بھوکا ہی بھیج دیا، کم از کم کھانے کو تو کچھ دے دیتے۔ تو ایلچی نے کہا تھا خیر جعفر ایک ہنرمند شکاری ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ قریب ہی میں جعفر شکار تلاش کر رہا تھا اور اسے جاڑیوں کے شور سے دھوکہ دے کر ولاد نے ایک دم اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس خیال کے بعد الیاس آغا کہتا ہے یہ کرمانیوں کا کام ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں سپاہیوں۔ تو دوسرا آغا کہتا ہے بظاہر ایک اناڑی شکاری ہے جو شکار کو نہیں مار سکا۔ تو الیاس کہتا ہے وہ ایلچی جس نے شکار کو نہیں مارا، اس نے اتنے بڑے وزیر اعظم کو کیسے مارا؟ سرحد پوچھتا ہے کیا تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی کھیل ہے؟ تو الیاس کہتا ہے اگر کوئی کھیل ہے تو ہم اسے یقیناً بے نقاب کریں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ پھر سے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر بالیب سلطان سے کہتے ہیں اکنجی بساط کا بدلہ چاہتے ہیں سلطان، قرارگاہ میں بے چینی ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں جانشین دستہ کرمان کے ایلچیوں کے پیچھے ہے، جب وہ انہیں ڈھونڈ لیں گے تو ان سے خون کا بدلہ لیا جائے گا، پریشان نہ ہوں، لیکن تب تک ہر کوئی اپنی لگام کو قابو میں رکھے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ایلچی مورے ہیں، سزا کا مستحق کرمان اغلو ابراہیم ہے جو ان موروں کو قابو کر رہا ہے۔ اسحاق پاشا کہتا ہے جب ہم نے اپنی مہم کا رخ پونٹس کی طرف موڑ دیا ہے زگنوس پاشا۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں جب بھی ہم نے اپنا رخ پونٹس کی طرف موڑا کرمان اغلو ایک گیدڑ کی طرح ہماری پیٹ پر حملہ آور ہوئے، اب کرمان اغلو کی طرف اپنی پیٹ نہیں بلکہ پنجے موڑنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق پوچھتا ہے کیا پونٹ سے گیدڑ کی طرح ہماری پیٹ کے پیچھے انتظار نہیں کرے گا؟ جب ہم اپنا رخ کرمان اغلو کی طرف موڑیں گے تو کیا وہ حملہ نہیں کریں گے؟ بہادر بے کہتا ہے مزید یہ کہ وہ اسفندیار اغلو کے اتحادی ہیں، گیدڑوں اور بچھوں سے گھیرے ہوئے ہیں، اچھی طرح سوچنا چاہیے، شکار کرتے ہوئے خود شکار نہیں ہونا چاہیے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم پر ہماری ہی قرارگاہ پر حملہ ہوا ہے،
آپ کیا کہہ رہے ہیں پاشا حضرات؟ پہلے انہوں نے ہمارے شہزادے کا خون بہایا، اب انہوں نے ہمارے کراتولر بہادر اور وزیر اعظم کا خون بہایا۔ اگر ہم اتنے بھائی کے خون پر خاموش رہیں گے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری خاموشی بزدلی نہیں سمجھی جائے گی؟ کیا یہ دشمن کو مزید حوصلہ نہیں دے گا؟ اگلی باری کس کی ہے؟ ہم کسی غدار خنجر کی بینٹ چڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان بالی بیگ سے کہتے ہیں ایورانوس اغلو علی بیگ کو بلائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بیگ چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندان میں دوغان چلاتے ہوئے زینل سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے وزیر اعظم پاشا زخمی ہوا ہے۔ میں نے 2 سلطان 30 جنگیں دیکھی ہیں، 30 میں میں نے سربراہ آغا کا عہدہ سنبھالا۔ نہ کوئی واقعہ نہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ کل پہلی آج دوسری، صدر اعظم پاشا پر وار کیا گیا۔ یہ صرف تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ نام بتاؤ اس کا جس سے تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ زنل کہتا ہے آغا آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کیا الزام لگا رہا ہوں؟ مجھے تمہارا گلا گونڈ دینا چاہیے۔ اب قصائی بھی میں ہوں اور جلاد بھی میں ہوں۔ زنل طنز کرتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں آغا، آپ جلاد بننے کو تیار ہیں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی، نہیں کروں گا۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ پہ تھوڑا سا بھی اعتبار نہیں کرتے آغا؟ دوغان کہتا ہے کرتا ہوں، لیکن سیاست کی جنگ سخت ہوتی ہے، تمہاری عقل ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے یہ کام کس نے کروایا؟ مزاحمت مت کرو، زگنوس کا نام دو اور آزاد ہو جاؤ۔ زنل حیرانگی سے کہتا ہے کیا زگنوس؟ کیا زگنوس پاشا ایسا کریں گے؟ دوغان کہتا ہے زگنوس کی نظر صدارت پر ہے اور تمہاری نظر آغائی پر۔ زگنوس کا نام دو اور اپنی جان بچا لو۔ یہ سن کر زینل کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسفندیار روغلوں میں قاسم دراوین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور دراوین سے پوچھتا ہے تم اپنے ماتحت تمام سرماؤں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ جواب میں دراوین کہتا ہے ہماری ذمہ داری اس جگہ کی نہیں بلکہ پونٹس کی حفاظت ہے، فکر نہ کریں، میرے پاس یہاں کافی سپاہی ہیں، میں یہاں عثمانیوں کو ایک ایسا سبق سکھانے آیا ہوں جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ قاسم اسے نقشے پہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے عثمانی فوجیں انقرہ سے یہاں روانہ ہوں گی، وہ دوجیہ سے ہماری سرزمین پر آئیں گے، تو وہاں موجود سردار کہتا ہے وہ وہیں سے آ رہے ہیں جہاں سے آنا چاہیے تھا، اسماعیل صاحب کی تیمار زمینوں سے۔ یہ سن کر دراوین پوچھتا ہے یہ اسماعیل کون ہے؟ تو قاسم کہتا ہے میرا بھائی۔ دراوین پوچھتا ہے وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو قاسم کہتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پونٹس کے ساتھ اتحاد کروں، یعنی کہ تمہارے ساتھ، تو وہ واپس اپنے تیمار زمینوں پر لوٹ گیا اور غیر جانبدار رہنا بہتر سمجھا۔ دراوین کہتا ہے جنگ میں کوئی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہے، بظاہر تمہارے بھائی نے عثمانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ قاسم غصے سے کہتا ہے حد سے بڑھ رہے ہو تم۔ دراوین کہتا ہے پھر آئیے اسے آزماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہوگا، باقی تم غداری کی سزا مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ دوسری طرف سلطان کرمان کے خنجر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علی بیگ خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں علی صاحب آپ ایک فریضے کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ علی بیگ ایک دم سے پوچھتے ہیں کہاں؟ سلطان کہتے ہیں کرمان۔ علی بیگ کہتے ہیں خنجر کے باوجود آپ ابھی بھی شک میں ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں جو شخص صدر اعظم کو اس خنجر سے وار کر کے مارنا چاہتا تھا وہ اپنا ایلچی کیوں بھیجے گا؟ محمود پاشا کا قتل، اکنجی کی شہادت، ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ان کے خلاف بھڑکائیں؟ ایک ایلچی بھیجنے والا ایسا کیوں کرے گا؟ علی بیگ کہتے ہیں اگر انہوں نے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایلچی بھیجے ہوئے اور یہ سب کروا دیا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر قرارگاہ میں گھسنے کے لیے انہوں نے ایلچیوں کا استعمال کیا ہوا ہو؟ سلطان کہتے ہیں کرمان ایسا کام نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کچھ اندھیرا ہے، یہ ایک گہرا گڑھا ہے۔ علی بیگ پوچھتے ہیں کیا آپ کو کسی پر شک ہے میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں شک اچھا ہے، یہ بہتر ہے، لیکن حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کرمان کے ساتھ لڑائی ختم کرنی چاہیے۔ علی بیگ کہتے ہیں ہم جنگ کے دہانے پر ہیں، ہم یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ سلطان ان سے کہتے ہیں کرمان اغلو ابراہیم تک پہنچنے کے لیے کیا آپ کے پاس بھروسے مند آدمی یا پیغام رساں ہیں؟ علی بیگ کہتے ہیں سلطان بالکل ہیں۔ تو سلطان ان سے کہتے ہیں پھر ابراہیم صاحب کو ایک خط کے ساتھ خفیہ ملاقات کی دعوت دیں، انہیں توقات میں مدعو کریں، اس سرزمین کے پہلے فاتح دانشمند غازی کے مزار پر، وہ شرافت کا خیال کریں گے اور آئیں گے۔ علی بیگ پوچھتے ہیں اگر وہ نہ آنا چاہیں تو؟ سلطان کہتے ہیں میں انہیں 2 ایسے گوہر پیش کروں گا جو وہ ٹھکرانے سے قاصر ہوں گے، اللہ کی تقدیر فیصلہ کرے گی کہ آگے کیا ہوگا، انہیں آنے تو دیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شامل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے رکتے ہوئے کنترالی اسے پوچھتا ہے کیا اسماعیل صاحب ایک قابل اعتماد آدمی ہے میرے حضور؟ تو شامل کہتا ہے اگر میں کہوں کہ ہے بھی تمہیں وہ پسند نہیں آئے گا ہے نا؟ تو کنترالی کہتا ہے ہم اپنے رہنما پر یقین کرتے ہیں نہ کہ راستے میں ملنے والوں پر، ہمیں آپ پر یقین ہے حضور، لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ میرا دل کیا سوچتا ہے اللہ شاہد ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں جال میں پھنسا رہا ہے۔ کرکت کہتا ہے کنترالی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو شامل کہتا ہے ہم مرغوزہ تک الگ ہو جائیں گے، مرغوزہ کی قرارگاہ میں سپاہی ہمارے انتظار میں ہیں، وہاں بنیامین صاحب کو تلاش کریں
जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और बर्क रफ्तार से अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। करारगाह में तलमश दीवाने से पूछता है, क्या तुमने मुझे ठीक ठाक सुना कोचोर? तो दीवाना कोचोर कहता है, हाँ बेशक मैंने सुना। तलमश कहता है, जबकि दोगान बहुत मसरूफ है, तुम दोगान होने का बहाना करोगी, शाहान अपना दिमाग खो देगा, वो पहले ही आधा बेअकल हो चुका है। दीवाना दोगान की एक्टिंग करते हुए तलमश को दिखाता है तो तलमश खुश होते हुए कहता है, अरे बहुत अच्छा, बेहतरीन, अब तुम जाओ वहाँ इंतजार करो और मेरी आवाज पे आना। दीवाना एक तरफ छुप जाता है, तलमश आगे बढ़ता है और शाहान के खेमे के बाहर पहुंचता है। तलमश की आवाज सुनकर शाहान गर्दन बाहर निकालता है और कहता है, क्या दोगान मेरे बारे में पूछ रहा है? तलमश कहता है, वो जानता है कि तुम गए नहीं हो, हर जगह तुम्हारी तलाश में है। फिर एक तरफ देखते हुए कहता है, शैतान का जिक्र करो तो शैतान आ जाता है। यह सुनते साथ ही दीवाना दोगान की आवाज में कहता है, ओ बेवकूफ तलमश, कहते हैं कि वो अहमक शाहान अभी तक यहाँ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा भाई है, अगर मैं उसे आसपास देखूं तो मैं उसके अंदर के सब एजाज निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। यह सुनते साथ ही शाहान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जवाब में तलमश कहता है, ठीक है दोगान आगा, वो वैसे भी पीछे देख के बगैर भाग गया है। दीवाना कहता है, उसे भागना ही था, हमारे खानदान की काली भीड़। कुछ देर के बाद तलमश शाहान से कहता है, भाई राजो भाई राजो। शाहान पूछता है, क्या वो चला गया है? दीवाना पीछे से मुड़ के सामने आ जाता है और तलमश कहता है, हाँ चला गया है चला गया है। यह सुनते साथ ही शाहान भागते हुए घोड़ा गाड़ी पे चढ़ जाता है। तलमश उससे कहता है, जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते अपना सर यहीं रखो, वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। शाहान डर के लेट जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हुए बहुत हंसते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ